اللہ بخش کے انتقال کے بعد عشرت نے ایک نیا نکاح کر لیا تھا، اور وہ نکاح اس نے اللہ بخش کے قریبی دوست کرم دین سے کیا تھا۔ کرم دین نہ صرف کہ اللہ بخش کا ایک قریبی دوست تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی اس بات کا خواہش مند رہا تھا کہ عشرت کی شادی اس کے ساتھ ہو جاتی۔ لیکن جب عشرت کی شادی اللہ بخش کے ساتھ ہوئی تھی تو کرم دین اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا تھا اور اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن شادی کے قریب 20 سال کے بعد جب ایک روز دل کا دورہ پڑنے سے اللہ بخش اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ عشرت کو ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ عشرت جانتی تھی کہ آج بھی کرم دین اس کی آس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کبھی شادی نہیں کی، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عشرت سے سچے دل سے محبت کرتا تھا اور اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا عشرت نے جیسے ہی عدت کی مدت گزاری، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے کرم دین سے نکاح کر لیا اور کرم دین کی بیوی بن کر کے اس کے گھر آ گئی۔ عشرت نے جب کرم دین سے نکاح پڑھایا اور جب اس کی شادی کرم دین سے ہوئی، اس وقت عشرت کے ساتھ ایک جوان بیٹی تھی جو کہ 18-19 سال کی تھی۔ اس ایک اولاد کے علاوہ اللہ بخش سے نہ تو اس کی کوئی اور اولاد ہوئی تھی اور نہ ہی اللہ بخش نے کسی اور اولاد کو پیدا کیا تھا۔ یہ جو بیٹی تھی یہ ذہنی طور پر معذور تھی، ایک ایسی لڑکی کہ جو 19 سال کی ہونے کے باوجود 4 یا 5 سال کے بچے جیسا دماغ رکھتی تھی، جسے ابھی دین اور دنیا کی سمجھ نہیں تھی، جسے کسی بات کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی کہ جو اب بھی توتلی باتیں کرتی تھی، ایک ایسی لڑکی کہ جو ظاہری بات ہے کہ شادی کے بعد کرم دین کی بیٹی بن گئی تھی، اگرچہ سوتیلی بیٹی تھی لیکن کرم دین کی بیٹی بن کر کے صبا جو ہے وہ یہاں پر کرم دین کے گھر آ گئی تھی۔ عشرت کے ساتھ کرم دین کی شادی صرف 2 سال چل سکی اور 2 سال کے بعد اچانک ایک حادثے میں عشرت کا بھی اس دنیا سے جانا بن گیا اور عشرت بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر کے دنیا سے چلی گئی۔ وہ کرم دین کے ساتھ کھیتوں میں فصل کاٹ رہی تھی کہ اسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اسے ہاسپٹل لے کر کے جاتے یا پھر اسے شہر لے کر کے جاتے، اسے باقاعدہ جو ہے زہر اس قدر چڑھ گیا اور وہ بیچاری جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس زہریلے سانپ کے لڑنے کے بعد عشرت تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب ایک گھر میں 2 لوگ رہنے لگے اور وہ 2 لوگ جو تھے ان کے درمیان آپس میں کوئی تال میل نہیں تھا۔ ایک کرم دین تھا اور کرم دین کے ساتھ ایک 18-19 سال کی ایک ایسی لڑکی تھی کہ جو جسمانی طور پر تو جوان تھی اور ہر لحاظ سے ایک ایسی لڑکی کہلانے کے لائق تھی کہ کوئی بھی ایک دفعہ دیکھتا تو اسے دوسری مرتبہ دیکھنے کی خواہش کرتا۔ شکل صورت بھی بھولی سی، معصوم سی، بڑی بڑی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، بڑا بڑا جسم، یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جو اس کے حسن کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھیں۔ لیکن یہ حسین لڑکی صرف 4 یا 5 سال کے بچے کا دماغ رکھتی تھی۔ کرم دین پر دوہری ذمہ داری آ پڑی تھی، وہ صبا کا دھیان بھی رکھے اور اپنے کھیت کا کام بھی دیکھے۔ اس کے پاس باقاعدہ جو ہے زمین تھی جسے وہ ہل چلاتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا اور یہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ مکان اس کا اپنا تھا اور وہ مکان جو کہ اللہ بخش کے مرنے کے بعد اللہ بخش نے چھوڑا تھا، وہ مکان بھی ظاہری بات ہے کہ اس وقت کرم دین کے اپنے پاس ہی تھا۔ کرم دین کو اس بات کا بڑا تھا کہ اگر عشرت زندہ ہوتی تو وہ اچھے طریقے سے صبا کی دیکھ بھال کر سکتی تھی، وہ اسے سنبھال سکتی تھی۔ لیکن اب کرم دین مجبور تھا، وہ اگر کھیتوں پہ جاتا تو تب بھی اسے صبا کو ساتھ لے کے جانا پڑتا، اگر اسے کسی جگہ بھی جانا پڑتا تو صبا اس کے ساتھ ہوتی، کیونکہ وہ صبا جیسی لڑکی کو ایک
چند گھنٹے کے لیے بھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، نہ اس بیچاری کو کھانا بنانا آتا تھا، نہ وہ اپنی زندگی کو جینے کا ڈھنگ جانتی تھی، نہ اسے کسی سے بات کرنی آتی تھی، اور سب سے بڑا خدشہ اس کے لیے یہ تھا کہ ایک نوجوان بیٹی ہے، ایک ایسی بچی ہے کہ جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس میں عورت مکمل طور پر جوان ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن اسے چند لمحوں کے لیے بھی اکیلا چھوڑنا کسی خطرے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کیسی ہے، وہ ذہنی طور پر فٹ ہے یا نہیں ہے، بس انہیں اپنے مطلب سے غرض ہوتا ہے۔ اور ایسا کرم دین کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا سبب پر آئے، کوئی وقت ایسا برا اس پہ آئے کہ اس بیچاری کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے، اور اس غلط کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ اگر مورد الزام کسی کو ٹھہرایا جائے گا تو وہ مورد الزام دور جانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے انگلیاں اسی پر اٹھیں گی اور اسی کو برا بلا کہا جائے گا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بیچارہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکی تو لوگ، گاؤں کے لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیں، پتہ نہیں اس کے لیے کیا سزا سوچیں، پنچایت لگے گی، چودھریوں کے ہاں فیصلہ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جس کو لے کر کے وہ صبا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں رکھتا تھا، وہ صبا کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ صبا اس کی ذمہ داری تھی، اس کی بیٹی تھی، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور یہی ہونی جو ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ ایسا ہو گیا، ایک روز بس اسے صبا کو 2 گھنٹے کے لیے گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں چودھریوں کی بات سننے کے لیے جانا پڑا تھا، وہ چودھریوں کی بات سننے کے لیے چلا گیا۔ اس نے صبا کو گھر چھوڑ دیا تھا، صبا گھر میں اکیلی تھی، اور جب وہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو تب بھی صبا گھر میں اکیلی تھی، کسی بات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس کو لے کر کے، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے وہ پریشان ہوتا۔ اس نے من ہی من اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو یہ 2 گھنٹے جو وہ چودھریوں کے گھر رہا، ایسے میں بیٹی گھر میں محفوظ رہی۔ وہ اس سے اچھے طریقے سے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر کے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اندر سے کنڈی وہ لگا نہیں سکے گی، اسے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ باہر سے کنڈی لگا کے چلا گیا تھا۔ اسے چارپائی پر بٹھا کر کے گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ کچھ کھلونے وغیرہ اسے دے گیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے اس سے کھیلتی رہے گی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ واپس آ گیا تھا، اسے کھلونے بھی ویسے ہی ملے تھے اور کنڈی بھی باہر سے ہی لگی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ جو اسے پریشان کرتی، اس لیے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں جڑ گیا۔ چند روز گزرے ہوں گے کہ اسے اس چیز کو محسوس ہوا کہ اس ماں بچی بیمار نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات اس کے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس پر نظر رکھتا تھا کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ ایسے میں بیٹی کا بیمار نہ ہونا اسے تھوڑا سا پریشان کر گیا تھا۔ اس نے حکیم ارشد کے پاس جا کر کے اس بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم ارشد گاؤں کا حکیم تھا اور ایک ایسا شخص تھا جو کہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا آسان حل بتا دیا کرتا تھا، آسان علاج کر دیا کرتا تھا۔ وہ ارشد کے پاس گیا تو اس نے ارشد سے جا کے اس بارے میں بات کی، تو اس نے کہا کہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے جس کو لے کر کے تم پریشان ہو رہے ہو۔ اکثر بچیوں کے معاملات تھوڑے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ فرق پڑ جاتا ہے، کبھی کبھار دیر سے، کبھی کبھار جلدی، کبھی کبھار ان کے کچھ اپنے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، ہارمونز میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ڈیٹ کے ٹائم میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو لے کر کے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اس بات کو لے کر کے پریشان مت ہو۔ اگر ایسا زیادہ عرصے تک چلے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے، لیکن اگر چند دنوں میں، چند 2-4 دنوں میں، 1 ہفتے کے اندر بھی
وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو تمہیں اس میں ظاہری بات ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کرم دین جانتا تھا کہ بیمار نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہونے لگا کہ 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر چودھریوں کے گھر تو گیا تھا، کیا پیچھے سے کسی نے کچھ، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر دن دہاڑے کا وقت تھا، میرے گھر میں کوئی داخل ہوا، دن دہاڑے کیسے جو ہے وہ سوچنے لگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اب اس بات کو لے کر کے پریشان بھی تھا، پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ اگر سگا رشتہ ہوتا نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ انگلی بھی نہ اٹھاتے، بات بھی نہ کرتے اور باپ کی مجبوری کو سمجھتے، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ رشتہ سوتیلا رشتہ ہے، اور اس سوتیلے رشتے کو لے کر کے لوگ پتہ نہیں کون کون سی باتیں بنائیں گے اور وہ کس قدر بدنام ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اس نے یہی سوچ لیا تھا کہ وہ 1 ہفتے تک دیکھے گا، لیکن اگر 1 ہفتے کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا تو وہ حکیم ارشد سے باقاعدہ اس کے لیے کوئی دوائی لے کر کے آئے گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن صبا جو ہے اس کو نہ تو پیریڈز آئے اور نہ ہی وہ بیمار ہوئی، اور اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ کرم دین کی تو اب اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی ہے، اور ظاہری بات ہے پریگننسی میں ہی جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ وہ حکیم ارشد کے پاس جانے سے بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ حکیم ارشد نے اگر یہی بتایا کہ یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی ہے اور باقاعدہ جو ہے یہ لڑکی اب ماں بننے والی ہے، تو ان باتوں کو لے کر کے کرم دین تو ظاہری بات ہے کہ گاؤں بھر میں بدنام ہو کر کے رہ جائے گا۔ بہرحال اس نے ہمت کر کے ایک دفعہ حکیم ارشد کے دواخانے کا رخ کیا، اور وہاں پر جا کر کے اس نے حکیم کو بتایا کہ 1 ہفتہ مزید گزر گیا ہے اور ابھی تک اس لڑکی کو جو ہے وہ بیماری نہیں آئی ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ ہے جیسا کہ وہ پہلے تھی۔ اب ارشد نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے تجربے کے مطابق وہ لڑکی جو ہے، یا تو اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی ہے، میں نے اپنے استاد سے ایسا سن رکھا ہے کہ جس کے چلتے کبھی کبھار معاملات رک جاتے ہیں۔ بعض لڑکیوں میں خون کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملات رک جاتے ہیں۔ اس لیے تم اس بات کو لے کر کے پریشان مت ہو۔ خون کی کمی ویسے اس لڑکی میں لگتی تو نہیں ہے، اچھی خاصی صحت مند لڑکی ہے، باقی یہ ہے کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے اس کا دھیان رکھو۔ اگر یہ معاملات بڑھتے چلے گئے اور اسے پیریڈز نہ آئے تو پھر یہ خطرے کی علامت ہوگا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ اتنی دیر بھی جو کہ وہ آدھا گھنٹہ اس کے جانے آنے میں لگی تھی، اس نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو گھر چھوڑا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کے بھی پریشان تھا کہ وہ حکیم ارشد کے پاس بھی اسے ساتھ لے کر کے جائے یا پھر اسے گھر چھوڑ کر کے ہی جائے، لیکن وہ نہ صرف کہ آج کنڈی لگا کے گیا تھا بلکہ آج اس نے باہر سے باقاعدہ تالا لگا دیا تھا تاکہ تالا لگا کر کے چابی اپنے ساتھ لے جائے اور پھر خود ہی آ کر کے تالا کھولے، اور یہی کام اس نے کیا تھا کہ اس نے خود آ کر کے تالا کھولا تھا، اور اس اندر صبا جو ہے وہ کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے ویسے ویسے کرم دین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے اور بچی کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہ ہوئی، نہ اس کو ڈیٹ آ رہی تھی، نہ اس کا کوئی ایسا سسٹم چل رہا تھا۔ 2 مہینے کے گزر جانے کے بعد کرم دین اب سوچنے لگا کہ اگر واقعی میں کچھ ایسا ہو چکا ہے، کہیں ایسا کسی کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، تو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے میرے لیے یہ عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حکیم ارشد کے علاوہ کسی بات کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ حکیم ارشد کسی سے اس بارے میں بات کرے گا۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس ہزاروں قسم کے مریض آتے ہیں اور صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی نہیں کہ مجھے حکیم ارشد کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، لیکن یہ لڑکی اگر اسی
طریقے پر رہی اور اس کو نہ تو ڈیٹ آئی اور نہ ہی یہ جو ہے وہ کسی قابل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، اور پتہ نہیں ایک ستیلا باپ ہونے کے ناطے گاؤں کے لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر یہ لڑکی واقعی میں وہی کچھ جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں ویسے ہوئی، کرم دین کو پتہ تھا کہ اب وہ بہت جلد لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ صبا کی حالت گاؤں کے لوگوں سے چھپی نہیں رہے گی۔ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو اسے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، مگر کون سا فیصلہ؟ وہ کیا فیصلہ کرے؟ اس نے سوچا کہ صبا کو کہیں چھوڑ آئے، لیکن کہاں؟ ظاہری بات ہے کہ ستیلی بیٹی ہی صحیح، وہ اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتا تھا، اور اس کے لیے اچھا سوچنا اس کے لیے ایسا ہی تھا کہ وہ کہاں اسے چھوڑ آئے، کس کے پاس چھوڑ آئے؟ کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کے پاس وہ اسے چھوڑ آئے۔ پھر اسے ایک ایسی عورت کا خیال آیا کہ جو رشتے میں اس کی بڑی دور کی بہن لگتی تھی، لیکن اس کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لگ بھگ آخری بار کوئی 7 سے 8 سال پہلے یہیں گاؤں میں ایک فوتگی پر ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ گاؤں نہیں آئی، اور کبھی جو ہے اس کے ساتھ کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ وہ کرم دین کی رشتے میں دور کی بہن لگتی تھی، اس کا نام سغراں تھا۔ سغراں بھی کسی اور گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کا گاؤں یہاں سے کافی دور تھا۔ اس کا گاؤں جو تھا اس کا نام بھی بڑا عجیب تھا، اور وہ نام کرم دین کے ذہن میں نقش تھا۔ اس کا گاؤں چک سنتالی کہلاتا تھا۔ اب چک سنتالی ایک ایسا گاؤں تھا کہ جہاں پر سغراں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بال بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ سغراں کا شوہر بھی موجود تھا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے 6-7 بچے بھی تھے، جس میں اب پتہ نہیں کہ کتنی عورتیں تھیں، کتنی لڑکیاں تھیں اور کتنے لڑکے تھے۔ اس بارے میں کرم دین کو کوئی تفصیل کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ صبا کو سغراں کے ہاں چھوڑ آئے، اور اس کو کیونکہ وہ رشتے میں بہن لگتی تھی، اسے بٹھا کر کے ساری بات بھی سمجھا دے اور اپنی پریشانی کے بارے میں بھی ذکر کر دے، تو اسے امید تھی کہ وہ کم از کم یہاں گاؤں والے لوگوں کی نظروں سے بچ جائے گا۔ سغراں پتہ نہیں اس کے ساتھ اب کیا سلوک کرے گی، اور اسے بے گناہ سمجھے گی یا گناہ گار سمجھے گی، لیکن بہرحال رشتے میں ہی صحیح وہ اس کی بہن لگتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کی مجبوری کو سمجھے۔ باقی کرم دین تو قسم اٹھانے کے لیے تیار تھا کہ آج تک اس نے کسی غلط ارادے سے صبا کو چھوا تک نہیں۔ اسی سوچ بچار میں مزید کچھ دن اور گزر گئے، اور تیسرا مہینہ بھی آ گیا، لیکن بچی تھی کہ وہ اب بھی ویسی کی ویسی تھی، بیمار نہیں ہوئی۔ اب 3 مہینے تک جب بچی کو کسی قسم کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی، تو کرم دین کی پریشانی دیدنی تھی، اور اب وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ کرم دین کے پاس اپنا ایک گھوڑا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی استعمال کرتا تھا۔ اس گھوڑے کو وہ چھوٹے موٹے سفروں کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن اب اس نے چک سنتالی اپنی بہن کے گھر جانے کا ارادہ بھی اسی گھوڑے پر کیا۔ اس نے گھوڑے کے لیے باقاعدہ ایک بگی بھی بنا رکھی تھی، جو کہ اسی کے گھر کے صحن میں کھڑی رہتی تھی۔ کبھی بھی اس نے گھوڑے کو بگی کے ساتھ جوڑ کر کے باقاعدہ بگی کی سواری نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اکیلا ہی سواری کرتا تھا اور گھوڑے کی سواری کرتا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس وقت وہ اکیلا نہیں ہے، اسے اس وقت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کے سغراں کے گھر چک سنتالی جانا ہے۔ چک سنتالی اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے سفر کرتا تو لگ بھگ 2 سے 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ یہ پیدل بھی طے نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی سواری بھی اس کے سمجھ میں ایسی نہیں آ رہی تھی کہ جو چک سنتالی نامی گاؤں کی طرف جاتی ہو۔ اس لیے اس نے اپنے ہی گھوڑے پر فیصلہ کیا تھا کہ سفر کرے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کو بگی کے ساتھ جوڑ کر کے باقاعدہ اس کی سواری بنا کر کے اسے جوڑ دیا، اور پھر اس نے صبا کو گھوڑے پر بٹھا کر کے خود گھوڑے کو جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں جا رہا ہے، تو
تو اس نے یہی بتایا کہ اس کی ایک منہ بولی بہن ہے جو کہ دور کی رشتے میں اس کی بہن لگتی ہے، وہ اس بہن کے گھر جا رہا ہے اور جو کہ یہاں سے کافی دور رہتی ہے۔ اسی طریقے سے گول مول وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے نکل آیا اور اب اس کا گھوڑا چک سنتالی میں اپنی اس دور کی رشتہ دار بہن کی طرف تھا۔ یہ بہن رشتے میں بہن لگتی تھی، وہ اسے بہن ہی کہتا تھا، اور اس طریقے سے دونوں کی کچھ نہ کچھ دعا سلام اور ملاقات بھی رہی تھی۔ لیکن یہ 7 سال پہلے کی بات تھی، اور اب 7 سال گزر جانے کے بعد اچانک سے وہ اس کے گاؤں جا کر کے اسے تلاش کرے اور اس سے بتائے کہ وہ کس غرض سے یہاں پر آیا ہے۔ یہ باتیں اس قدر آسان نہیں تھیں، لیکن بہرحال اس قدر مشکل بھی نہیں تھی۔ وہ صبا کو لے کر کے ادھر ادھر کے منظر دکھاتا ہوا اپنے ساتھ بگی پہ بیٹھے گھوڑے پہ بیٹھے چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک جگہ پر اس نے بگی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس نے بگی کو وہاں پر روکا، اب اسے حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے صبا کو وہاں پر رکنے کا کہا، اور اس نے صبا کو باقاعدہ وہاں پر روک کر کے خود اندر کھیتوں کا رخ کیا۔ وہاں پر بڑے بڑے کھیت تھے جہاں پر وہ آسانی سے اپنی حاجت کو پوری کر سکتا تھا۔ وہ کھیتوں کے اندر چلا گیا، اس نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ اس کے بعد اس نے مٹی کے ڈھیلے سے اپنے آپ کو صاف کیا، اور پھر وہ واپس جو ہے وہاں پر آ گیا جہاں پر وہ اپنی بگی کو چھوڑ کر کے گیا تھا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر گھوڑا اور بگی تو دونوں موجود ہیں، لیکن صبا گھوڑے کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بگی میں موجود نہیں ہے۔ اسے اس کام میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے۔ 5 سے 7 منٹ کے اندر صبا اگر گھوڑے سے نیچے اتر گئی تھی، اس بگی سے نیچے اتر گئی تھی، تو زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کھیت کھلیان تھے، دور دور تک فصل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی، اور فصل جو تھی وہ یوں کھڑی تھی کہ جس میں آسانی کے ساتھ کوئی بندہ چھپ سکتا تھا۔ اب ایسے میں فصل کے اندر وہ کس طرف کو نکل گئی ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ فصل کے بیچوں بیچ جو راستہ بنا ہوا تھا یہ ایک کچی سڑک تھی، جس کچی سڑک سے وہ چک سنتالی کی طرف اپنی بہن سغرا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس نے یہیں پر بگی کو چھوڑا اور فٹافٹ سے ادھر ادھر کھیتوں میں گھس کر اپنی بیٹی کی تلاش کرنے لگا۔ لیکن 10-15 منٹ 20 منٹ ادھر ادھر کھیتوں کھلیانوں میں اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد، اور قریب ہر کھیت کی ہر فصل کو دیکھنے کے بعد، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ صبا وہاں پر موجود نہیں ہے، اور صبا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے صبا کو آوازیں دی، بلایا، اس نے ہر قسم کی جو ہے وہ اس کو لالچ دی، کیونکہ بچے لالچ پر آ جاتے ہیں۔ لیکن نہ تو صبا وہاں موجود تھی، نہ ہی صبا کا کسی کو پتہ چلا۔ وہ زیادہ راستہ آیا نہیں تھا، ابھی زیادہ راستہ آگے رہتا تھا جانے کو۔ اس کا من چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن اپنی بیٹی کو چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا تھا؟ چاہے ستیلی ہی صحیح، لیکن وہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگا، اسے کھیتوں کھلیانوں میں آوازیں دینے لگا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا کہ جو وہاں پر قریب ہو، اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اس کی بیٹی کی نشاندہی کرے، اور اس کی بیٹی خود اسے نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ایک ایسی معذور لڑکی جو کہ ذہنی اعتبار سے تندرست نہیں تھی، وہ اچانک سے اس بگی سے غائب ہو گئی تھی، اور اس کے غائب ہونے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھا کہ جس نے اسے غائب کیا تھا؟ 5 سے 7 منٹ ہی تو وہ اندر حاجت کے لیے گیا تھا، اور 5 سے 7 منٹ کے اندر وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس آ گیا تھا۔ لیکن یہاں پر گھوڑا بگی سب کچھ موجود تھا، لیکن صبا موجود نہیں تھی۔ کوئی گھوڑا لے جاتا، بگی لے جاتا، کرم دین کو اس بات کا دکھ نہیں تھا،
وہ دوبارہ گھوڑا بھی لے لیتا، بگی بھی لے لیتا، پیسے بھی آ جاتے، سب کچھ آ جاتا، لیکن اس کی زندگی کی سب سے قیمتی شے وہ لے گیا تھا جو کہ اس کی بیٹی کی شکل میں تھی۔ ستیلی ہی صحیح، وہ اس کی بیٹی تھی، اور کبھی بھی اس نے اسے ستیلا سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ اگر اس نے زندگی بھر میں شادی نہیں کی، اس نے کبھی اپنا گھر نہیں بسایا، تو قدرت نے اس کی مدد کی ہے، عشرت کی بچی کی شکل میں اسے بیٹی دے دی ہے، اور اس نے کبھی اس بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، چھوا تک نہیں تھا۔ اب ایسے میں وہ بیٹی غائب تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب اس نے باقاعدہ اونچے اونچے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی اس چیخوں کو سن کر کے، اس کی ان باتوں کو سن کر کے، ان کھیتوں کھلیانوں کے جو مالک تھے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے وہاں کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کرم دین کو وہاں بیٹھ کر کے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ 2-4 لوگوں نے کرم دین کو آگے بڑھ کر کے اس کے بارے میں پوچھا، اس کے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا۔ لوگوں نے اسے انہی کھیتوں میں اس کے ساتھ مل کر کے تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن دوپہر سے رات ہو گئی، صبح کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب صبح کو لیے بغیر ظاہری بات ہے کہ وہ واپس جانے والا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں جا کر کے کیا منہ دکھاتا، یا پھر اگر وہ چک سنتالی آگے چلا جاتا تو وہ کیا منہ دکھاتا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ صبح اس وقت کہاں ہے۔ صبح کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کوئی بھی صبح کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں پر ہے اور کہاں چلی گئی ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت بھی کرم دین نے بتا دی تھی، ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ذہنی طور پر وہ بچی ٹھیک نہیں ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے، قریب 18-19 سال کی بچی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے کسی بھی شخص کے لیے وہ کسی بھی شخص کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے اپنی بغیرتی پہ اتر سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے اس کو لے کر کے کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ ایسے میں وہ کہاں چلی گئی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا، کس کے گھر چلی گئی تھی، کہاں جا کر کے اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا تھا، یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ ان کھیتوں کھلیانوں کے ساتھ ہی ساتھ کافی سارے گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ظاہری بات ہے یہ کھیت تھے، جو یہاں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ کرم دین کو لگتا تھا کہ انہی گھروں میں سے کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، کوئی ہے کہ جو اسے یہاں سے لے گیا ہے۔ اس 7 سے 8 منٹ کا جب وہ حاجت روائی کے لیے، رفع حاجت کے لیے اندر گیا ہے، تو اسی 7 سے 8 منٹ کے دوران شاید کسی نے اس لڑکی کو غائب کر دیا ہے اور اس لڑکی کو لے کر کے چلا گیا ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا تھا؟ اس بات کا خدشہ جب اس نے ان تمام لوگوں پر ظاہر کیا کہ تم لوگوں میں سے ہی کوئی ایک ایسا ہے کہ جو میری بیٹی کو یہیں قریبی کسی گھر میں لے گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تم ایک ایک گھر کی تلاشی لے سکتے ہو، تمہاری بیٹی ہے، تمہیں پورا حق بنتا ہے، اور تم اس کے بعد اگر مطمئن ہو جاؤ تو پھر جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ہم میں سے کم از کم یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے وہاں قریبی گھر جہاں پہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 منٹ تک پہنچا جا سکتا تھا، وہاں جا کر کے اپنی بچی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر گھر میں گھس کر کے وہاں پر باقاعدہ ان کی اپنی فیملیاں، ان کے اپنے بچے موجود تھے، ان کی بیویاں موجود تھیں، سب کی موجودگی میں اس نے تلاشی لی، اور اچھے طریقے سے ان گھروں کو کھنگالنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی، اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، لیکن کرم دین کی بیٹی جس کو 3 ماہ سے ڈیٹ نہیں آئی تھی، جو کہ کرم دین کے مطابق ایک پریگننٹ لڑکی تھی، وہ غائب ہو چکی تھی، اور اس کو غائب کرنے والا کون تھا، اسے لے جانے والا کون تھا، وہ کہاں چلی گئی تھی، یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ وہ بیچارہ رو پیٹ کر کے چپ ہو کر کے بیٹھ گیا تھا، اس نے نہ کوئی کھانا کھایا تھا، نہ پانی پیا تھا، نہ ہی وہ اب کچھ کرنے کے قابل تھا۔ بہرحال اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں جائے،
اور گاؤں جا کر کے وہ چودھری کو اس بات کے لیے اطلاع کرے، چودھری کو بتائے اور گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے بات کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے لوگ مل کر کے اسے تلاش کریں اور ان کی تلاش کامیاب ہو جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے صبا کا پتہ چل جائے۔ وہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں، یہاں کے کھیت میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں بھی بتائے گا، وہ سارا واقعہ چودھری کو سنائے گا۔ چودھری ایک نیک انسان ہے، اسے امید ہے کہ چودھری اس کام میں اس کی مدد کرے گا اور پھر کسی نہ کسی طور پر وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اب اس نے چودھری کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہی گھوڑا، وہی بگھی جس پر وہ بڑے شوق سے گیا تھا، بڑی بے دلی سے چلاتا ہوا اسے لے کر کے اپنے گاؤں داخل ہو گیا۔ وہ گاؤں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا، زیادہ سے زیادہ پونے گھنٹے کے راستے پر وہ گیا تھا کہ اس کی بیٹی غائب ہو گئی تھی۔ پھر وہ گاؤں واپس آ گیا اور گھر جانے کی بجائے سیدھا چودھری کے ڈیرے پر چلا گیا۔ اس نے چودھری کے ڈیرے پر جا کر کے وہ ساری بات جو کہ اس کے ساتھ گزری تھی چودھری کو کہہ سنائی۔ چودھری نے بات سننے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو تمہاری بیٹی وہیں قریب ہی کسی کے گھر ہے اور وہ لوگ جو ہے اسے کسی ایسی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں کہ جس کا تمہیں پتہ نہیں چلا۔